شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، یہ چھوٹا سا عمل سورج کی روشنی سے بھی تیز ہے۔ رزق، پیسہ، دولت اور صحت ہر کام منٹوں میں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بلا شبہ میں ایک ایسی تسبیح جانتا ہوں کہ اگر لوگ محض اسے ایک تسبیح پر عمل کریں تو ان کے حق میں وہی ایک تسبیح کافی ہو جائے اور ان کو دیگر وظائف کی ضرورت نہ رہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف فرما رہے تھے۔ ایک اعرابی کو اپنے آگے طواف کرتے ہوئے پایا جس کی زبان پر یا کریمو کی صدا تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیچھے سے یا کریمو پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اعرابی رکن یمانی کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریمو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیچھے پڑھتے یا کریمو۔ وہ اعرابی جس سمت بھی رخ کرتا اور پڑھتا یا کریمو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے یا کریمو پڑھتے۔ عربی نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا، اے روشن چہرے والے، اے حسین قد والے، اللہ کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا روشن اور عمدہ قد نہ ہوتا تو آپ کی شکایت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کر دیتا کہ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، کیا تو اپنے نبی کو پہچانتا نہیں ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ایمان کیسے لائے؟ عرض کیا، بن دیکھے ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا، مانی اور بغیر ملاقات کے میں نے ان کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو، میں دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخرت میں بھی کفایت کروں گا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گرا اور آپ کے قدموں کو بوسے دینے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جو اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اللہ نے مجھے متکبر اور جابر بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ ناظرین، راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی کہ اللہ جل جلالہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس اعرابی کو بتا دیں کہ ہم اس کا حساب لیں گے۔ اعرابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ میرا حساب لے گا؟ فرمایا، ہاں، اگر وہ چاہے تو حساب لے گا۔ عرض کیا کہ اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں اس کا حساب لوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تو کس بات پر اللہ کا حساب لے گا؟ اس نے کہا کہ اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا۔ میرے گناہ زیادہ ہیں یا اس کی بخشش زیادہ ہے؟ اگر اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا۔ اگر اس نے میرے فضل کا امتحان لیا تو میں اس کے فضل و کرم کا حساب لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سماعت کرنے کے بعد اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رونا کم کریں۔ آپ کے رونے نے فرشتوں کو تسبیح و تحلیل بھلا دی ہے۔ اپنے امتی کو کہیے، نہ وہ ہمارا حساب لے نہ ہم اس کا حساب لیں گے، اور اسے خوشخبری سنا دیجئے، یہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر یہ واقعہ آپ کو بھی پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک دیہاتی حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے عرض کیا، میں نے اس کے لیے زیادہ نماز، روزے، صدقے کا سامان تو نہیں کیا، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو اسلام لانے کے بعد کسی بات پر اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا اس بات پر وہ خوش ہوئے۔ کیسی عظیم اور خوش نصیب جماعت تھی۔
صحابہ کرام کے نزدیک تو اللہ کے رسول سے محبت، ان کی اتباع اور ان پر جان نچھاور کرنا ہی زندگی کا حاصل تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر نے گھر کا سارا سامان خدمت نبوی میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر نے گھر کا آدھا سامان اور حضرت عثمان نے 300 اونٹ ماں ساز و سامان آپ کی نظر کیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہوں اس نے ایمان کی حلاوت پالی۔ ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوسری یہ کہ جس سے محبت کرے اللہ کے لیے کرے، اور وہ شخص کہ جسے اللہ نے کفر سے بچا لیا ہو اور وہ اس کی طرف لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ گویا حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر حلاوت ایمانی کا پانا ناممکن ہے۔ اسی طرح خالی کھوکھلے دعووں سے سچا عاشق رسول نہیں بنا جا سکتا۔ حقیقی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دوستو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام پر عمل پیرا ہو، آپ کی سنتوں کا اتباع کرے اور آپ کے ہر عمل کو عزیز از جان سمجھے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا گورنر تعینات کیا تو انہوں نے عرض کی کہ مقدمے کے فیصلے میں میری نہ تجربے کاری آڑے آئے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر پھیرا، جس کی برکت سے انہیں کبھی کوئی فیصلہ لینے میں دشواری نہ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کی فیض رسانی کا حال آپ رضی اللہ تعالی عنہ یوں بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس میرے سینے پر مارا اور دعا کی، اے اللہ اس کے دل کو ہدایت پر قائم رکھ اور اس کی زبان کو حق پر ثابت رکھ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد کبھی بھی 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں ذرا برابر بھی غلطی کا شائبہ مجھے نہ ہوا۔ ایک دن حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے آج ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا وہ کیا واقعہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوہ کاف جانے کا اتفاق ہوا۔ مجھے وہاں آہو بکا اور رونے چلانے کی آوازیں سنائی دیں۔ میں ان آوازوں کی طرف ہو لیا تو مجھے وہاں ایک فرشتہ دکھائی دیا کہ اس سے پہلے آسمان پر میں نے اسے نہایت اعزاز و اکرام سے دیکھا تھا۔ وہ ایک نورانی تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد رہتے اور اس کی خدمت میں دست بستہ ہوتے۔ اس فرشتے سے جب سانس نکلتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سانس کے بدلے ایک فرشتہ تخلیق فرماتا تھا۔ آج جب کوہ کاف میں نے اسے شکستہ حال روتے دیکھا تو اس کا حال پوچھا۔ وہ کہنے لگا کہ شب معراج میں اپنے تخت پر بیٹھا تھا کہ حضور علیہ السلام کا میرے پاس سے گزر ہوا اور میں نے آپ کی تعظیم و تکریم کی پرواہ نہ کی۔ اللہ کو میرا یہ تکبر ناپسند آیا تو مجھے اس ذلت اور نامرادی میں پھینک دیا گیا اور یہ افلاک سے خاک کی پستی میں گرا دیا گیا۔ کہنے لگا کہ اے جبرائیل، خدا کے لیے میری شفاعت کرو اور بارگاہ الہی سے میرے گناہوں کی معافی حاصل کرو تاکہ میں دوبارہ سے اسی مقام پر معمور ہو جاؤں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بارگاہ الہی میں اس فرشتے کی معافی کے لیے درخواست پیش کی اور نہایت آہوزاری کے ساتھ شفاعت کی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے جبرائیل، اس فرشتے کو بتا دو کہ اگر وہ کسی بھی قسم کی رعایت چاہتا ہے تو میرے نبی آخر الزماں پر درود پڑھے تاکہ اسے پہلے جیسی سعادت اور فضیلت حاصل ہو سکے۔ یا رسول اللہ، اس نے یہ سنتے ہی آپ کی ذات بابرکت پر درود لامحدود بھیجنا شروع کر دیا کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بالوں پر نمودار ہوئے اور وہ سطح خاک سے اڑ کر آسمان کی بلندیوں تک جا پہنچا اور پھر سے اپنی مسند اعزاز و اکرام سے نوازا گیا۔ حقیقت تو یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پاک ہی نجات اور اعزاز و اکرام کا ذریعہ ہے۔
دوستو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ محض اسی ایک آیت پر عمل کریں تو ان کے حق میں وہی ایک آیت کافی ہو جائے اور ان کو دیگر وظائف کی ضرورت نہ رہے، اور وہ آیت ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی بھاری اور مشکل معاملہ پیش آ جائے تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا کرو۔ دوستو آپ میں سے جو لوگ ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی کمنٹ باکس میں ایک بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل ضرور لکھ دیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی صورت نکال دیتا ہے اور اسے رزق دیتا ہے وہاں سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک پیمائش مقرر کر دی ہے۔ بحوالہ مشق شریف حدیث نمبر 1233 ان آیات کی برکات کا ایک حصہ علامہ جوہری نے اپنی کتاب فضائل رمضان میں تحریر فرمایا ہے کہ کچھ لوگ سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے تو سمندر میں سے ایک آواز دینے والے کی آواز آئی مگر اس کی صورت دکھائی نہ دی۔ اس نے کہا کہ جب بھی کوئی مصیبت پڑے تو اس آیت کی تسبیح پڑھ لیا کرو، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن شریف کی یہ آیت ضرور نفع بخش ہوگی۔ چنانچہ ایک شخص نے ان آیات کو پڑھا اور اس کے بعد چند دن کشتی چلتی رہی، پھر اچانک طوفان کی موجوں سے کشتی تباہ ہو کر بکھر گئی اور سوائے اس آدمی کے کشتی کا کوئی آدمی بھی زندہ نہ بچا۔ یہ کشتی کے تختے پر سمندر میں بہتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک جزیرے میں ایک شاندار محل میں جا پہنچا جس میں ہر قسم کے موتی اور جواہرات پڑے ہوئے تھے، اور اس محل میں ایک بہت ہی حسین عورت اکیلی بیٹھی ہوئی تھی اور ہر قسم کے میوے اور کھانے کے سامان وہاں رکھے ہوئے تھے۔ اس نے عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میں بصرہ کے ایک تاجر کی بیٹی ہوں، میں اپنے باپ کے ساتھ سمندری سفر میں جا رہی تھی کہ ہماری کشتی ٹوٹ گئی اور مجھے اچانک کشتی میں سے اچک کر ایک جن اس محل میں لے آیا، اور وہ ہر 7ویں دن یہاں آتا ہے اور آج یہاں اس کے آنے کا دن ہے۔ ابھی اس عورت کی گفتگو بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ عورت نے کہا کہ جلدی بھاگ جاؤ، وہ آ رہا ہے ورنہ وہ تم کو ضرور ہلاک کر دے گا۔ چنانچہ وہ جن آ گیا، مگر جو ہی جن اس کو دبوچنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے وہ آیت کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا تو جن زمین پر گر پڑا اور اس زور کی آواز آئی کہ گویا پہاڑ کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر گر پڑا ہے، اور پھر وہ شیطان جن جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فرشتہ رحمت بنا کر میرے پاس بھیجا ہے، تمہاری بدولت مجھے شیطان جن سے نجات ملی۔ پھر اس عورت نے اس مرد سے کہا کہ ان موتی جواہرات کو اٹھا لو اور اس محل سے نکل کر میرے ساتھ سمندر کے کنارے چلو اور کوئی کشتی تلاش کر کے یہاں سے نکل چلو۔ چنانچہ بہت سے موتی جواہرات اور پھل وغیرہ کھانے کا سامان لے کر دونوں محل سے نکلے اور سمندر کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی بصرہ کی جانب جا رہی تھی۔ دونوں اس پر سوار ہو کر بصرہ پہنچے۔ لڑکی کے والدین اپنی گمشدہ لڑکی کو پا کر بے حد خوش ہوئے اور اس شخص کے ممنون ہو کر دونوں کا نکاح کر دیا۔ تمام موتیوں جواہرات جو دونوں جزیرے سے لائے تھے وہ دونوں کی مشترکہ دولت بن گئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ جملہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جس وقت ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور یہی کلمہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے سو ان سے ڈرو، تو اس بات نے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، ترجمہ کہو اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے، اللہ ہی پر ہم توکل کرتے ہیں۔
اس کو کثرت سے پڑھیں تو انشاءاللہ تمام خراب حالات میں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور کثرت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 111 مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ اور مبلغ وقت مولانا یونس ابن مولانا عمر صاحب یہ تجربہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ تجربہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا پڑھنے سے ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے اور کوئی مباح کام رکتا نہیں ہے، اور اگر کثرت سے پڑھا جائے تو بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا کام اس طرح بنائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، نیز تمام دنیاوی اور اخروی مقاصد میں کامیابی کا ضامن ہے۔ اللہ پر توکل اور اسی کے سامنے گڑ گڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے، وہی دہشت زدہ کو امن نصیب فرماتا ہے، طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے، وہی بہترین والی اور بہترین مددگار ہے۔ لہٰذا جو بھی اسے اپنا ولی بنائے اسی سے مدد طلب کرے، اسی پر توکل کرے اور مکمل طور پر اسی کی طرف یکسو ہو جائے تو اللہ بھی اس کا والی بن کر اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے اسے ہر دہشت اور ڈر سے امن فراہم کرتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق ہر مفید چیز مہیا کرتا ہے۔ جو کوئی تقوی الہی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عنایت فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرے تو وہی اسے کافی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد، رزق اور عافیت کو لیٹ مت سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات منطقی انجام تک ضرور پہنچاتا ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، جس وقت سے کوئی چیز آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے کافی سمجھنے کا راز ہی بندگی ہے، چنانچہ جس قدر اللہ کی بندگی میں اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اتنا ہی کافی ہوگا۔ لہٰذا ناظرین، آپ بھی اللہ کی بندگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا کافی ہوگا اور ایسے طریقے سے آپ کی حفاظت فرمائے گا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے نجات کی صورت نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے سو وہی اس کو کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک پیمائش مقرر کر دی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں بنائی ہیں۔ اگر ہم سوچیں تو ہمارے جسم کا ایک ایک بال اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ دوستو، انسان وہ ہے جو اپنے مالک کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے اس کا شکر بھی کرے، اور جو لوگ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ ان پر راضی ہو کر ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تم کو مزید عطا کریں گے، اور اس کے برعکس جو لوگ اس کا دیا ہوا کھاتے ہیں اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے تو ان لوگوں پر اللہ کا شدید عذاب ہے۔ دوستو، ہمیں اللہ کی نعمتوں کو سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر ہم میں فکر پیدا ہو گئی تو ہم دینے والے محسن کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور دل سے نعمتوں کی قدر بھی کریں گے، ان کے دینے والی ذات سے پیار بھی بڑھ جائے گا۔ ہم زبان سے بھی الحمدللہ کہیں گے، اعضاء سے بھی اس نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے۔ جب انسان کو اللہ نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ اللہ کا احسان مان کر اس ذات کا فرما بردار بننے کے بجائے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے۔ نافرمان کو اللہ ڈھیل ضرور دیتا ہے اور اس کو مختلف اشاروں سے سمجھاتا ہے کہ یہ کفران نعمت مت کرے اور احسان مان کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے۔ نافرمان بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا یہ عمل برا ہوتا تو مجھے سزا ملتی جو نہیں ملی، اور اس طرح اس کی جرت اور بڑھ جاتی ہے، اس کی نافرمانی کی حد نہیں رہتی اور بلاؤں کا دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے۔
اگر اس پر بھی انسان نہ سمجھے تو اسے آخرت کی نعمت یعنی مغفرت، اجر و ثواب سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، انسان کو بغیر مانگے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے حصول کے باوجود انسانوں کی بڑی تعداد ظلم اور ناشکری کے راستے پر چلتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں انسانوں اور جنات کو تکرار کے ساتھ مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دوستو، جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ وہ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی برکت زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو پر کر دیتی ہے۔ دوسری بار الحمدللہ کہنے سے انوار 7ویں طبقہ آسمان سے لے کر 7ویں طبقہ زمین تک بھر جاتے ہیں، اور تیسری مرتبہ الحمدللہ کہنے سے اللہ خود اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، انسان بڑا ناشکرا ہے، اس کی حرص اس کو نعمتوں کی قدر نہیں کرنے دیتی۔ جو تقدیر میں نہیں اسے نعمت سمجھتا ہے اور اس کے لیے تدبیریں کرتا پھرتا ہے۔ نعمتیں ملنے سے قبل اور بعد قلب کی حالت وہی رہے جو کہ پہلے تھی۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر نعمتوں میں مشغول رہے اور اس کو بھول جائے تو وہ نعمت بھی اس سے چھین لی جاتی ہے۔ اسی طرح حسد اور ناشکری بھی نعمتوں اور نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہیں۔ جب بھی اللہ کوئی خدمت اپنے بندوں کو عطا فرمائے تو اس کا شکر یہ ہے کہ الحمدللہ کہے، اور یہی اصل شکر ہے۔ بندہ بہت سی چیزوں کو برا خیال کرتا ہے، حالانکہ اس میں ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ دوستو، انسان کو شریعت کی پابندی کرنی چاہیے اور ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے دنیا میں تو عزت اور کامیابی عطا ہوتی ہی ہے، آخرت میں بھی اس کا بہت اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اہل دنیا سے اچھا برتاؤ رکھا جائے اور دل سے اللہ اللہ کیا جائے۔ اللہ کی نعمتوں کی دل سے قدر کر کے اس کی نعمتوں کو اس کی فرما برداری میں صرف کرے، اس کی مخلوق کی خدمت کو اپنا شعار بنائے۔ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کر کے ان پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ نعمت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کے شکر ادا کرنے والے شاکر کا مقام روزہ رکھنے والے صابر کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میں روزانہ کی بنیاد پر ایسے وظیفے اور اعمال آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔